خواہشات کو خالی ذہن ہو کے بیٹھ جائیے. پھر اس کے بعد زی شہد یک انگوش بقام تو کشم، پھر اس کے بعد اس شہد خالص کی ایک انگلی میں تیری حلق میں دوں گا. از لذت گر مست نہ کرتی تفکن، اس کی لذت نے اگر تجھے مست نہ کر دیا تو وہی شہد میرے منہ پر تھوکنا. لیکن شرط یہ ہے اس شہد کی مٹھاس اور اس شہد کی چاشنی کو محسوس کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ایک طرف کر دو، خالی اس ذہن ہو کے بیٹھو اور اپنی توجہات کو میری طرف کر دو. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آسمان سے بارش کا جب قطرہ آتا ہے، بارش کا قطرہ آتا ہے، وہ بے رنگ بے بو بے ذائقہ قطرہ بارش کا جب آتا ہے تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی. ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لائے، بیٹھتے ہی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھتے ہیں. وقت مختصر ہے، مختصر سے وقت میں مجھے اپنی بات مکمل کرنا ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو سانپ بھی منہ کھول کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بارش کا قطرہ، رحمت کا قطرہ مجھے نصیب ہو جائے. سپی صدف جسے فارسی میں کہتے ہیں وہ بھی اپنا منہ کھول کے بیٹھی ہوتی ہے کہ بارش کا قطرہ مجھے نصیب ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ وہ بارش کا قطرہ، جب بارش ہوتی ہے وہ بارش کا قطرہ اگر پھولوں پر پڑ جائے تو وہ بدبو بن جاتا ہے، وہ خوشبو بن جاتا ہے. وہی بارش کا قطرہ اگر گندگی پر پڑ جائے تو بدبو بن جاتا ہے. وہی بارش کا قطرہ اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جاتا ہے. وہی بارش کا قطرہ اگر سپی کے منہ میں چلا جائے تو ایسا نایاب موتی بنتا ہے کہ لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو سمندر کے اوپر سپیاں اپنا منہ کھول لیتی ہیں اور انتظار میں ہوتی ہیں کہ بارش کا قطرہ منہ میں آئے. جو بارش کا قطرہ اس کے منہ میں آتا ہے تو وہ سپی اپنا منہ بند کر لیتی ہے اور سمندر کی تہ کے نیچے چلی جاتی ہے. پھر 100 سال کے بعد جب وہ سپی اپنا منہ کھولتی ہے تو وہ بارش کا قطرہ ایک نایاب موتی کی شکل میں باہر آتا ہے. تو یہ صحبت کا اثر ہے کہ بارش کا ایک قطرہ ہے، سانپ کی صحبت میں گیا تو زہر بن گیا، سپی کی صحبت میں گیا تو موتی بن گیا، گندگی کی نجاست کی صحبت میں گیا تو بدبو بن گیا، پھولوں کی صحبت میں گیا تو خوشبو بن گیا. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حقائق نقل کرتے ہیں گلستان سعدی میں. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حمام گیا تو ادھر کسی نے مجھے خوشبودار مٹی پیش کی، خوشبودار مٹی دی. پرانا زمانہ تھا، صابن ہوا نہیں کرتے تھے، مشک گلاب کو یا عنبر کو یا زعفران کو مٹی میں گوندھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا لیتے تھے. پھر وہ ان ٹکڑیوں سے ہاتھ دھوتے تھے، منہ دھوتے تھے، سر دھوتے تھے. تو سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو مجھے بھی کسی نے ایک خوشبودار مٹی دی. اتنی خوبصورت اس کی شکل تھی، اتنی اچھی اس سے خوشبو آ رہی تھی کہ مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہ میرے محبوب کے ہاتھ سے ہو کر میرے ہاتھ میں آئی. تو کہتے ہیں میں نے مٹی لی، اس سے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، اس مٹی سے ایسی خوشبو مہکی کہ اس نے مجھے مدہوش کر دیا. تو میں نے اس مٹی سے سوال کیا، اس مٹی سے پوچھا بدو گفتم کہ مشکی یا بیری، میں نے اس سے پوچھا تو مشک ہے، عنبر ہے، چیز کیا ہے؟
کہ از بوئے دل آویز تو مستم کہ تیری دل آویز خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے، میری مت مار کے رکھ دیا ہے، تو چیز کیا ہے؟ تو سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مٹی نے مجھے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں وہی ناچیز مٹی ہوں جو عام گلیوں اور بازاروں میں پڑی ہوتی ہوں، جسے تم پاؤں کے نیچے روند کے چلتے ہو، میں وہی مٹی ہوں، لیکن مدت بگل نشستم، لیکن کچھ عرصہ کچھ مدت میں پھولوں کے ساتھ بیٹھی ہوں، تو جمال ہم نشین در من اثر کر، تو میرے ہم نشینوں کا جو جمال ہے وہ مجھ میں اثر کر گیا ہے، خود ذاتی طور پر مجھ میں خوشبو نہیں ہے، لیکن جن کے میں ساتھ بیٹھی ہوں وہ خوشبو والے تھے، خوشبو وصف پھولوں کا ہے، میں پھولوں کے ساتھ بیٹھی مدت تھوڑا سا وقت پھولوں کے ساتھ بیٹھی، تو وہ پھولوں کا جمال ہم نشین در من اثر کر، وہ جمال مجھ میں بھی اثر کر گیا اور مجھ میں بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ تو میں یہاں بتانا یہ چاہوں گا کہ مدت بگل نشستم، تھوڑا سا عرصہ پھولوں کے ساتھ بیٹھی، تو آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیے، اگر مٹی کچھ عرصہ پھول کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کا وصف اس کے اندر اثر کر دے، پھول ساتھ بیٹھی ہوئی مٹی کو محروم نہ رکھے، اسے اپنے فیضان سے نواز دے، تو اس ہستی کا کیا کہنا جو 1400 سال کے سرکار 1400 سال سے سرکار مدینہ کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔ زندگی یوں گزری کہ یار غار تھے اور مرنے کے بعد یار مزار ہیں، تو جو سالوں سے سرکار مدینہ کی صحبت میں لیٹا ہوا ہے، سرکار نے اسے کیسے محروم رکھا ہوگا، سرکار نے کیسے محروم رکھا ہوگا، زبان پہ نام آنے پہ بو بکر و عمر کا تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سرائے ہوئے ہیں، جن کے نام پر تجھے چڑ ہے، جن کا نام سننے سے تو بگڑ جاتا ہے، ان کی شان یہ ہے کہ سرکار مدینہ ان کو اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق کو۔ تو نتیجہ میں یہ نکالتا ہوں، نتیجے پہ یہ میں پہنچتا ہوں، نتیجہ یہ ہے کہ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا رنگ چڑھتا ہے، جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا رنگ چڑھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری صحبت کا کیا رنگ ہے، ہماری صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے، تو ہماری صحبت کا یہ رنگ ہوتا ہے، ہماری صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک خوشبودار لقمہ صبح سے لے کر شام تک مزدور محنت کر کے وہ لقمہ جب لاتا ہے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ خوشبودار لقمہ ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن آپ صاحب عقل ہیں، ذرا سوچئے کہ وہ خوشبودار لقمہ، وہ خوشبودار نوالا ایک رات انسان کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے اوپر انسان کا کیا رنگ چڑھا ہوتا ہے، کیا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر رنگ کیا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا اکڑ اکڑ کر کے چل رہا تھا، کہا اکڑ اکڑ کے نہ چل، اس نے کہا تو نہیں جانتا میں کون ہوں، تو بزرگوں نے کہا میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو وہ ہے کہ تیری ابتدا جو ہوئی ہے کہ ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا ہے، اور انتہا تیری یہ ہوگی کہ جب مرے گا تو بچے تجھ سے گھن کھائیں گے، لوگ تجھ سے گھن کھائیں گے، یہ تیری انتہا ہے، اور درمیانہ وقت تو اس طرح گزارتا ہے کہ پیٹ کے اندر نجاست لے کر پھرتا ہے، پیٹ کے اندر نجاست لے کر پھرتا ہے۔ اسی سارے مضمون کو ایک شعر کے اندر بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اتنا نہ کرنا اتنے جذبات میں رہ، اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، یہی اوقات ہے تیری اوقات میں رہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عاجزی اور مسکینی عطا فرمائے اور اپنی اصل پر اور آخر پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔